بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل والہمنا بفضلک رشدنا یا رب العالمین۔ الحمدللہ عقیدہ طحاویہ اور دروس حنفی فقہ ہم امام شرب العالی کی کتاب مناقب سعادات سے پڑھ رہے ہیں۔ عقیدہ طحاویہ میں ہم پچھلی مرتبہ کسی کو کافر کہنا کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا جملہ ہے، اس پر گفتگو ہوئی تھی، اور ہر کسی کو ایسے ہی کافر ہم نہیں کہہ سکتے، اس پر بھی ہم کلام کیے تھے کہ اہل سنت اتنی آسانی سے کسی کو بھی کافر نہیں کہتی۔ وہ لنک شیئر کر دینا تھا، کر دی۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے امام طحاوی فرماتے ہیں قال المصنف رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ فی الدارین آمین۔ والایمان هو الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفضيل والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن۔ تو امام طحاوی یہاں فرما رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے، کسی کو ہم مومن کب کہیں گے، یہ بات ہو رہی، کوئی مومن کب کہلائے گا، تو ہم فرما رہے ہیں کہ الایمان هو الاقرار باللسان، لسان سے اقرار کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اور دل سے تصدیق کرنا، الجنان، اس کا نام ہے، یہ ایمان ہے۔ تو یہاں پر باریکی یہ ہے کہ کیا ایسا شخص جو اقرار نہیں کیا زبان سے لیکن صرف تصدیق کر لیا، کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ہم کیا پڑھے تھے حدیث جبریل میں، ہم کیا تین پہلو ہیں دین کے، کیا ہیں تین پہلو؟ اسلام، ایمان، احسان۔ ہاں، اسلام، ایمان، احسان، ٹھیک۔ تو یہ تو خیر یہ آگے کی چیز ہے، ہم ابھی صرف یہی دو چیزوں کی بات کر رہے ہیں، اسلام اور ایمان، یہ ہے عقیدہ، اور یہ ہے اعمال، فقہ بول سکتے ہیں آپ، فقہ پہ عمل کرنا۔ تو ایمان صرف دل کی بات ہے نا، تو زبان پہ آنے کے واسطے یہاں پہ شہادت دینا ہے۔ اسلام میں 5 ارکان ہیں اسلام کے، تو صرف زبان سے اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت کے واسطے کافی ہے، زبان سے یعنی دل سے، میرا مطلب دل سے، زبان نہیں، غلط بولا۔ ایمان دل سے تصدیق کرنا کا نام ہے، بس اگر وہ کر دیے تو انسان مسلم ہے، اور آخرت میں اس کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ جیسا اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا ویسا فرمائے گا۔ لیکن دنیا میں کیونکہ ہم نہیں جانتے کس کے دل میں کیا ہے، تو اس کے لیے پھر اسلام کے احکام جاری کرنے کے لیے اس سے نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے، مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتی، غیر مسلم سے نکاح ایک عورت نہیں کر سکتی، ایک آدمی اہل کتاب کے علاوہ مرد حضرات عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، کفار سے نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اہل کتاب سے کر سکتے، اس کے بھی پھر باریکیاں ہیں، وہ نکاح اطلاق پر رسم میں آتا۔ تو ویسے ہی جنازہ کی نماز پڑھنا، جنازہ کی نماز بھی ہم مسلمانوں کی پڑھتے ہیں نہ کہ کفار کی، تو اگر کوئی دل میں ہی تصدیق کر کے ان کا انتقال ہو گیا تو ہم ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہم کو پتہ نہیں تھا کہ وہ حقیقتاً مسلمان ہے نہیں، کیونکہ وہ زبان سے کبھی اقرار نہیں کیا ہمارے سامنے، نہ ہی کبھی ہم دیکھیں نماز ان کو پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو جو ظاہری اعمال ہے وہ دنیا کے
دنیا میں جب ہم رہیں گے تو اس میں اسلامی احکام جاری کرنے کے لیے آپ کو زبان سے اقرار کرنا ہے. ہاں علماء فرماتے ہیں کہ اگر شخص کو کہا جا رہا کہ اقرار کیجئے لسان سے، زبان سے اقرار کیجئے، کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے، اشہد اللہ، شہادت دئیے، اور کوئی ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کو جان کی دھمکی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، ایسے ملک میں نہیں ہے کہ جہاں پر ان کو کوئی قتل کر دے گا تو مسلمان کیسا ہوا، ٹھیک ہے، ایسی کوئی زبردستی ان کے ساتھ نہیں ہو رہی، پھر بھی کہا جا رہا کہ آپ کہیے اور وہ نہیں کہہ رہے ہیں. ایسی حالت میں اگر وہ انکار کیے، اگر زور زبردستی کر رہا کافر ہے، بیٹھا ہوا ہے، ختم کر تیرے کو، تو آپ خاموش رہیے، صرف دل میں رکھیے آپ کے پاس ایک عذر ہے. لیکن کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ پہ جان و مال کی، اور آپ کہہ سکتے ہیں. پھر بھی اگر کوئی نہیں کہے، ان کو کہنے پر کہ کہیے، شہادت دیجئے، وہ نہیں کہتے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ہم ان کو مسلمان نہیں مان سکتے. صرف قلب کی تصدیق سے بھی ہم ان کو مسلمان نہیں مان سکتے، ان کو کافر ہی کہنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تھوڑی سی یہاں پہ باریکی. تو اب ہمارے ماتریدیہ کہتے ہیں کہ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، لیکن اشاعرہ بولتے ہیں کہ صرف دل سے تصدیق بھی کافی ہے انسان کے لیے. لیکن ہم بھی بات کریں اس کے اوپر، اس کے تفصیلات. وَأَنَّ جَمِيعَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَجَمِيعَ صَحَّانِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ شَرْعِ الْبَيَانِ كُلُّهُ حق، اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو آیا ہے اور آپ نے جو بھی ہم تک پہنچایا ہے وہ سب حق ہے، حقیقت ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. اب یہ ایک گفتگو ہو رہی ہے. وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ، اور ایمان ایک چیز ہے، خالی ایمان کے ٹکڑے نہیں ہوتے. فرما رہے ایمان ایک ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہوتے، اور تمام کے تمام جو بھی ایمان والے ہیں، مومنین ہیں یا مسلمین ہیں، وہ سب برابر ہیں. اور جو بھی آپس برابر ہیں، فرما رہے ہیں، پھر فرما رہے ہیں لیکن کچھ اچھے ہیں، کچھ نیچے ہیں، کچھ اوپر ہیں، درجات بلند ہے کسی کے تو کسی کے درجات میں کمی ہے. تو وہ کیسا ہو سکتی؟ تو وہ تفضیل و تفاضل بینہم بالتقوی، التقوی پرہیزگاری، گناہوں کی مخالفت کرنے سے، ٹھیک ہے، اور جو کرنا چاہیے وہ عمل کرنا، مستحبات کو بھی کرنا، مندوبات کو بھی دوڑ کے لپک کے کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون تقوی والا، تقوی کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے. اب یہاں پر اصل کیا ہے، ایک اختلاف ہے اشاعرہ اور ماتریدیہ میں. شروع میں بہت زیادہ محدثین میں اور حنفیوں میں بہت زیادہ ٹکر چل رہی تھی. اصل میں کچھ ہے ہی نہیں وہ اختلاف، بعد میں کہ علماء اس کو سلجھا دیا، ارے کچھ تھا ہی نہیں، لفظی اختلاف تھا. کیا مطلب لفظی اختلاف؟ لفظی اختلاف کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے اختلاف حقیقی، اور ایک ہوتا ہے اختلاف لفظی. کیا ہے فرق دونوں میں؟ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم، ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھیں گے. تو ہمارا آگے میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم تفصیلی بات کریں گے. وہ اصل ایمان، ابھی فرمایا کہ والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سواء، ایمان ایک ہے اور اس کی اصل میں، ایکچوئل ایمان میں، اصل یعنی جو اصل ایمان ہے، بذاتہ ہی بنفسی جو ایمان ہے، اس میں تمام مومنین برابر ہیں، ٹھیک ہے. اور اوپر نیچے اگر کوئی ہے تو وہ اپنے تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے ہے، ٹھیک. آگے فرما رہا ہے کہ اصل ایمان ہے کیا، جس میں برابر ہے نا، وہ اصل چیز ہے کیا؟ اصل جس میں سب برابر ہیں. عمل میں سب اوپر نیچے ہوتے، برابری کس میں ہے؟ وہ اصل الایمانی، ایمان مفصل کیا ہے؟ ہوا الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ من اللہ تعالی ونحن مؤمنون بذلك كله ونصدق كلهم بما جاءوا به لا نفرق بين احد من رسله. سورہ بقرہ کی آیت بھی فرما دی. تو یہاں پر ایمان کی اصل کیا ہے فرمایا بھی. ایمان کی اصل کیا ہے؟ ایمان ہے مفصل، جو فرمایا بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، وہ ملائکتہ ہی، تمام فرشتوں پر ایمان لانا، تمام کتب پر ایمان لانا، تمام رسول پر ایمان لانا،
تقدیر پر ایمان لانا، آخری دن اٹھائے جانے پر ایمان لانا، ٹھیک، اچھی تقدیر ہو کہ بری تقدیر ہو، سب پر، سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. یہ ہم بات کر چکے. تو ایمان مفصل ہے یہ نا، ہم جو ہمارے پاس یہاں پر رائج ہے، باہر تو ہوتا نہیں ہے، بر صغیر میں ہے، ایسا ہم کو اس کو نام دے دیے ایمان مفصل. تو ایمان مفصل ہوگا یہ. اور اب میں خالی بات عرض کر رہا ہوں. تب اختلاف ہے، ایک ہوتا حقیقی اختلاف اور ایک ہوتا اختلاف لفظی. تو پہلے میں عرض کر دیتا ہوں اختلاف ہے کیا، اس کے بعد اختلاف پہ بات ہوگی کہ یہ سمجھنا کیسا. تو یہ پہلے ذہن میں رکھ لئیے کہ دو قسم کے اختلاف ہوتے ہیں. اب یہاں پر بات سمجھیے. حنفیہ پرانے قدیم، یعنی امام ابو حنیفہ سمجھیے آپ، امام اعظم امام ابو حنیفہ فرمائے کیا فرمائے؟ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں بڑھتا، فرمائے نہ گھٹتا نہ بڑھتا. ٹھیک ہے، ایمان لا، عربی میں لکھتا ہوں، انگریزی اردو نہیں آتی، مشکل ہے. الایمان لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ بڑھتا نہ گھٹتا. محدثین جو بھی ہے، امام شافعی کو بھی لے لیے، اشاعرہ سمجھیے آپ، اور محدثین بھی. تو فار ایگزامپل محدثین لکھ دیں گے آپ، کیونکہ اکثر ہمارے حضرات محدثین کا نام لے کے آج کل وہابی حضرات جو ہے امام ابو حنیفہ کو کچھ نہ کچھ بولنے کی کوشش کرتا رہتا نا. تو اصل میں کچھ تھے اختلافات، حقیقت ہے کچھ تھے، لیکن آج اس کو زیادہ ہی ہمارے وہابی حضرات لے کر بیٹھ گئے. کیا تھا وہ؟ الایمان، کیا فرمائے انہوں محدثین کرام؟ کیا فرمائے؟ ایمان بڑھتا اور گھٹتا. امام اعظم فرما رہے ہیں نہ گھٹتا نہ بڑھتا، نہ بڑھتا. اٹ ول ناٹ انکریز، اٹ ول ناٹ ڈیکریز. امام محدثین فرما رہے ہیں ایمان بڑھتا بھی گھٹتا بھی، اٹ ول انکریز اینڈ ڈیکریز. کون سا کی عقیدے کی بات ہو رہی؟ نہ تو انہوں سے ہونا تو انہوں سے ہی ہونا، دونوں بھی ہمارے سر کے تاج ہے. تو غلطی کرے کوئی عقیدے میں، اتنی بیسک عقیدے میں غلطی ہو سکتی ہے کسی سے؟ دونوں حق پر ہے. تو کیسا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا ہے؟ ایمان لانے میں یہ جو آپ ایمان مفصل فرمائے اس میں اختلاف نہیں ہے. حضرت امام اعظم اس پر فرمائے کہ لا یزید ولا ینقص، محدثین تقویت پر فرمائے. سمجھے آپ؟ تو شروع میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام اعظم مرجئہ ہے. مرجئہ کون ہے؟ پچھلے بار پڑھے تھے. ہاں عقیدہ تو خرابی سے معلوم، الگ فرقہ ہے، لیکن کیا ہے ان کا عقیدہ؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ گناہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ سے خوارج بولے کہ کبیرہ گناہ کرے تو کافر، مرجئہ بولے تو کبیرہ کرو صغیرہ کرو سب صغیرہ ہی سے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، سب معاف، ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، جنتی ہے آپ، مسلمان ہیں تو جنتی ہے آپ. وہ جو کہ ہمارا عقیدہ نہیں. ٹھیک، ہم بیچ میں ہیں. ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہا تو پھر آپ کو سزا دیں گا، بلکہ کبیرہ گناہ پہ تو ہم بولیں گے سزا دے سکتا ہوں نے فرمایا ہے، وعید ہے. تو اب یہاں پر جو بات ہو رہی، تو ایمان ایک ہوتا اس کی اصل میں. تو اصل میں ہم بات کریں یہ ہے اس کی اصل، کہ کوئی بندہ ایمان لایا تو ہم کیا اس کو کہیں گے انہیں آدھا ایمان لایا؟ نہیں بولیں گے. آپ بولیں گے انہیں ایمان ہے، مومن ہے. ہاں اب انہیں اس کا ایمان مضبوط ہے یا ضعیف ہے، جب وہ بات ہو رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان کے ٹکڑے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹینسٹی، اس کی شدت، قوت ایمان کی کیسی ہے. جیسا مثال کے طور پہ آپ کے فون میں لائٹ ہے، کھٹکا رہتا نا فون میں لائٹ کا، بڑھانے کو کم کرنے کو. کھٹکا کو یہاں سے وہاں کرے تو لائٹ بڑھتی، کھٹکے کو وہاں پیچھے کرے تو
لائٹ کم ہوتی تو شدت انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھ رہی اور گھٹ رہی. تو اگر یہاں پر ہے لائٹ, کیا آپ بولیں گے کہ لائٹ ابھی یہاں پہ بیچ میں رکھے گا آپ اس کو, تو آپ بولیں گے نہیں آدھی لائٹ ہے, ایسا بولیں گے, آدھی لائٹ ہے بولیں گے آپ, روشنی آدھی روشنی ہے ابھی اور روشنی نہیں نہیں نہیں, روشنی آدھی نہیں, روشنی ہے بھائی اس لیے دکھ رہا ہے آپ کو. یا تو روشنی رہتی یا تو روشنی نہیں رہتی. صحیح سمجھ میں آ رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ روشنی یا تو ہے یا نہیں, یس اور نو ہوتا وہاں پہ, نہیں آدھی روشنی ہے پاور روشنی ہے ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ اگر پاور روشنی بھی ہے تو دکھ رہا نا آپ کو, اس کا مطلب کیا ہے روشنی ہے تھوڑی برائٹنس. ہاں تو ایک ہے روشنی خود اپنے آپ میں ہے نہیں ہے نہیں ہے, وہ بات ہے. روشنی کو آپ آدھی ہے پاؤ ہے اتنی ہے اتنی ہے نہیں بول سکتے آپ, یا تو ہے یا تو نہیں ہے, بیچ میں نہیں بول سکتے آپ کہ نہیں اتنی ہے اتنی نہیں. روشنی ہے دکھ رہا آپ, دکھ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے, نہیں دکھ رہا نہیں ہے. ہاں اب کس شدت سے آپ کو نظر آ رہا تو بولیں گے آپ کہ ہاں روشنی تو پہلے سے ہم بات کر لی ہے نہیں ہے, اس کی بات ہو گئی. اب بات ہو رہی قوت کتنی ہے روشنی کی, شدت کتنی ہے روشنی کی, برابر. میرے خیال سے مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے. تو ایک ہے ایمان کی اصل ہے اور ایک ہے ایمان کی فرع. ایک ہے اصل یعنی اس کی کور سمجھے آپ, روٹ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, یہ اس کے برانچز, اس کے شاخیں ہیں. اصل ہے ایمان کی اصل ایمان لانا. ابھی بات کریں اب آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت, تمام ابھی ہم ایمان مفصل کی بات کر چکے. ابھی امام طحاوی کیا فرمایا ہم پڑھ لیے, تقدیر پر, اچھی بری تقدیر سب پر, وہ ہے اصل. اس میں فرما رہے امام طحاوی کے سب ایک ہیں. ہم انبیاء ملائکہ جو کبھی گناہ نہیں کر سکتے, تمام کے تمام برابر, برابر انبیاء سے برابر کر دیے مخلوق کو, برابر ہے برابر, کیونکہ یہ اصل میں سب برابر ہے, سب مومنین ہیں. روشنی ہے ایمان کی ہے نہیں ہے ختم. وہ روشنی کی قوت ہے, ہم اس پہ الگ بات کریں گے, صحیح ہے, وہ افرا میں بات کریں گے کہ قوت کتنی ہے. تو ہم انبیاء کی قوت کی تو اتنی ہو ہی نہیں سکتی ہماری روشنی, ملائکہ کی اتنی روشنی تو ہماری ہو ہی نہیں سکتی, برابر. تو وہ الگ ہے قوت شدت کی بات, انٹینسٹی کی بات الگ ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر امام ابو حنیفہ فرماتے اصل میں کچھ کمی زیادہ ادھک ہو سکتی, وہاں پر فرمانا ہے اس پر بات ہو رہی کہ اصل میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. تو آپ کا جب ایمان سے مراد ہے تو وہ ایمان اصل الایمان ہے. جب محدثین فرمائیں, کیونکہ محدثین کے پاس قرآن کی آیتیں دلائل ہیں, ڈائریکٹ بظاہر آیتیں ہیں, کیا ہے نہیں صلی اللہ نے زیادت ہم ایمانا, کیا ہے تو ایسے کئی آیتیں ملتے ہیں آپ کو. جب ان پر اللہ تعالیٰ کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, وہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں. ایسے کئی آیتیں ہیں کم زیادہ ایمان, تو بظاہر آپ کو دکھتا کہ محدثین صحیح دکھ رہے, جو یہ بات غور سے نہیں سمجھتا. محدثین صحیح بولے, امام حنیفہ تو غلط بول دیا بھائی, کیسا بول دیا, اپنے آپ سے کچھ بھی بول دیتے ہیں, تو ایسی بولتے نا وہاں بھی حضرات ہمارے, وہ اپنی عقل سے کچھ بھی لڑا کے بول دیتے ہیں آپ کے امام ابو حنیفہ کیا ہے مسخرہ بنا. جو پڑھتا لکھتا غور و فکر کرتا سمجھ میں آتا, باریکی سمجھنا پڑتا ہر چیز کی, صرف ظاہر پہ آپ نہیں آ سکتے. تو محدثین جب فرما رہے تو وہ قرآن کس کانٹیکسٹ میں کس سیاق میں فرما رہا, قرآن شدت قوت ایمان کی بات ہوئی. تو محدثین جب فرمایا تو ایمان یہ فرع کی بات کر رہے تھے یہاں پہ, اصل کی بات. تو جب ایمان بڑھتا گھٹتا فرما رہے تو وہ فرع ہے, شدت انٹینسٹی اس کی بات ہو رہی یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہاں پر امام طحاوی دونوں کے دونوں یہاں پر مخل کر دیے, صحیح ہے. یہ نہیں بتایا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا, یہ نہیں فرمایا, کیونکہ وہ فرمایا تو پھر یہ پرابلم ہو جاتی, اس لیے فرمایا المؤمنون, کیا فرمایا والایمان واحد واہلہ فی اصلہ سوا, ایمان ایک ہے یعنی اصل ایک ہے, اور اس میں تمام اس کے اہل اس کی اصل میں یعنی بیسک بلیفز میں
سب برابر. پھر فرمایا وہ تفضیل و تفاضل، لیکن ان میں جو ایک کسی سے بہتر ہے یا کوئی کسی سے کم تر ہے وہ کب ہو رہا؟ تو وہ تقوی، پرہیزگاری میں، گناہوں سے بچنے میں، اس میں ایک دوسرے سے وہ اوپر نیچے ہیں، درجات ہیں اس میں. تو وہ ایمان جو ہے، ایمان ان کا بہت پختہ ہے، بہت طاقتور ہے، ان کا ایمان کمزور ہے، ضعیف ہے. تو یہ بات جب ہوتی ہے، یہ بات ہو رہی ہے فرع، اصل میں نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو ماتریدیہ کہتے ہیں، کیونکہ حنفی امام حنیفہ کے فالوورز بعد میں ماتریدی بنے نا، تو ماتریدیہ کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے. تو ان کی مراد نہیں گھٹتا نہیں بڑھتا، اس کی مراد ان کی اصل سے ہے. اشاعرہ شروع میں کہے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا، تو ان کی مراد فرع سے تھی. ٹھیک ہے. امام حنیفہ کیا کرے، کوشش کرے کہ کم بیسک ڈیفینیشن کیا ہے ایمان کا وہ بتانا چاہ رہے ہیں. بیسک ایمان کیا ہے؟ یا تو ایمان انسان مومن ہے یا تو نہیں ہے. برابر. یہاں پہ اعمال کا دخل ہے نہیں ہے، صرف آپ کو یقین لانا ہے، ایمان لانا ہے، لا دیے ختم. آپ کے عمل سے کچھ نہیں. ہاں عمل نہیں کرا بندہ تو ہم کہیں گے بھائی عذاب ہونے والا ہے، عمل کرو، لیکن کافر نہیں ہے. لیکن یہاں پر محدثین اشاعرہ جو ہے، اشاعرہ محدثین تھوڑے اشاعرہ تھے تقریباً، تو وہ محدثین فرماتے ہیں، اشاعرہ فرماتے ہیں کہ عمل بھی ہے ایمان. تو وہ کیوں فرماتے ہیں عمل ہے؟ ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کرے نہیں کرے تو پھر انسان کافر ہو جاتا، خارج کا عقیدہ. وہ اس لیے فرماتے کہ عمل بھی شامل ہے ایمان میں، تاکہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ بس میں ایمان لا لے تو کافی ہے میرے واسطے. تو وہ تھوڑا احتیاط سے ان کا تعریف، ان کی ڈیفینیشن بنائے ایمان کی. اس لیے انہوں کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا گھٹتا. ٹھیک ہے. یہ ہے اصل. تو یہ اختلاف ہے لفظی ہے. کیوں لفظی ہے؟ کیونکہ صرف بولنے میں اختلاف نظر آ رہا ہے یہاں پہ. اصلاً کیا یہ مانتے ہیں محدثین کے تمام کے تمام مفصل اگر مان لیے تو سب مومن ہیں؟ کم بڑھتا گھٹتا مانتے محدثین؟ نہیں مانتے. ہاں بالکل نہیں بڑھتا نہیں گھٹتا. امام حنیفہ کیا مانتے کہ اگر عمل کرنے سے بندہ کا ایمان میں اضافہ ہوتا؟ مانتے. تو دونوں اپنے ایک دوسرے کو مانتے ہیں، لیکن جب یہاں پر بات ہو رہی ایمان کی تو ان سے ایمان کی مراد کچھ اور ہے، ان کی ایمان کی مراد کچھ اور ہے. تو یہ صرف لفظی اختلاف ہے، دکھنے میں لفظ دونوں کا ایک دکھ رہا لیکن وہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے متفق ہیں. تو یہ اختلاف صرف لفظی ہے، لفظ کا اختلاف ہے. ان کے ایمان مراد کچھ اور ہے، ان کی ایمان کی مراد کچھ اور ہے، لیکن دونوں متفق ہیں اصل دیکھا گیا تو. حقیقی اختلاف جب ہوتا جب ایکچولی ایسی قسم کا اختلاف نہیں ہے بلکہ حقیقت میں اختلاف ہے. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4 ہے حنفیہ کے پاس، شفافیہ کے پاس 6 ہے. ختم. یہ اختلاف لفظی نہیں ہے، حقیقی ہے. ٹھیک ہے. 2 ان کے پاس ترتیب ہے اور نیت ایکسٹرا ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے. تو حقیقی اختلاف ہے وہ. سمجھ میں آیا؟ اختلاف حقیقی کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہے لفظی. لفظ یعنی صرف ورڈز، الفاظ میں اختلاف ہے دکھنے میں، ایکچولی دیکھے تو نہیں ہے. یہاں پہ اگرچہ کیا الفاظ میں دکھ رہا ہوں گا، جا کے اندر تہ تک پہنچے تو بھی ہاں ہے اختلاف. ٹھیک ہے. تو کیا ٹائم ہو رہا؟ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہاں پہ روک دیں گے کیا؟ جی تقوی کے معنی ترمذی شریف کی روایت کے سمجھیں ایک مومن کسی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو حاضر نہ جانے تو اس کے اندر تقوی ہے. تقوی کے دیکھیے الگ الگ معنی بتاتے ہیں علماء. تو تقوی کا معنی یہ ہے کہ اتقا یتقی جو ہے اصل اس کی لغتاً اعتبار لغت کے اعتبار سے دیکھیں لنگوسٹیکلی، تو جب کوئی وار کرتا اپنے آپ جنگ میں تلوار سے میں وار کر رہا ہوں تو آپ کیا کرتے؟ اپنی ڈھال سے بچاتے اپنے آپ. تقوی اس سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانا، اصل اس سے لغوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اپنے آپ کو بچانا، اتقا یتقی. ٹھیک ہے. ڈھال بنا کے بچانا ہے، اپنے ہاتھ سے بچاؤ، خود بھی بچاؤ، جو بھی وار کر رہا ہے اس کے وار کو ناکام کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہے تقوی. اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ اپنے اسلامی دینی اعتبار سے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شیطان
یا اپنی نفس اپنے پر اپنے غالب ہو رہی، یا اپنی انا ہے، جیسا ابھی آپ حدیث مبارکہ فرمائیں. ٹھیک ہے، حقیق جاننا کسی کو کیا ہے؟ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا. تو آپ کی انا ہے، آپ کی نفس ہے جو آپ کو ورغلا رہی. تو یہ اس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، یہ مجاہدہ کرنا اپنے نفس سے، شیطان سے، یہ تقویٰ ہے. معاصی سے یعنی گناہوں سے بچنا، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ ہے. کبھی بھی کوئی بھی اتنا سا بھی ہلکا سا بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ کی، مستحب کام بھی ہے، آپ سوچ رہے نہیں مستحب ہے میں چھوڑوں کیسا اس کو، یا آپ مکروہ تنزیہی بھی ہوں گا، وہ مکروہ تنزیہی ہے، نہیں میں نہیں کر سکتا ہے. اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے، تنزیہی کرنے سے گناہ ہے کیا؟ مکروہ تنزیہی سے نہیں ہے گناہ، لیکن آپ کا تقویٰ ایسا ہے ذہن میں، نہیں یہ مکروہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیز ناپسندیدہ ہے تو میں بھی نہیں کرتا. ایسا ہر وقت 24 گھنٹے آپ کے ذہن میں ہر لمحے وہ چیز رہی تو آپ تقوی کے اعلیٰ درجے پر. اچھا ابھی ایک بات بول رہے تھے مستحب کے بارے میں الفاظ میں مندوب، مستحب مندوب ایک ہی ہے، جو چیز محبوب ہے کرے تو ٹھیک اچھا ہے ثواب ہے، نہیں کرے تو بھی کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نفل مستحب مندوب تقریباً سب ایک ہی ہے، ایک ہی چیز ہے. نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. شروع میں چوتھے یا 5ویں درس میں بات ہوئی تھی اس میں، اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ کو پکا ہو جاتا. مکمل گفتگو ہوئی تھی کہ کیا کیا احکام شرعیہ ہمارے فقہ میں ہم علماء احناف. ہاں وہ الگ ہے، اس میں یہ بات نہیں ہوئی تھی. ہاں نہیں، اس کے بعد والی میں ہے، آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کو ملیں گا. اچھا یہاں پہ ایک چیز میں چھوٹ گیا، کہاں ہے؟ والمؤمنون کلهم اولیاء الرحمن. ٹھیک ہے، اور تمام مومنین اللہ تعالی الرحمن کے اولیاء ہیں. اولیاء ہیں کیا مطلب؟ ولی کی جمع اولیاء. ولی مطلب ولی جو ہے ہمارے فاعل کے وزن پہ ہے. فاعل کا وزن جو ہے یہ اس میں فاعل کے واسطے بھی آتا اور مفعول کے واسطے بھی آتا. تو جس پر کام ہو رہا ہے اس کے واسطے بھی آتا، جو کام کر رہا ہے اس کے واسطے بھی آتا. تو اللہ تعالیٰ جب ولی ہے بولیں گے ہم، ہمارا قرآن میں ہے آیت اللہ ولی الذین آمنوا، کیا ہے آیت؟ ہاں تو اللہ ولی ہے جو ایمان والوں کا ولی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاں نگہبان بول سکتے، تمام ان کے جو بھی امور ہے وہ اس کے سپرد ہیں، وہ ان کا دیکھنے والا ہے، وہ کرنے والا ہے. جیسا ہم ایک عورت کا ولی ہے بولتے، نکاح کرنا ہے، عقد نکاح، ہم کیا کرتے؟ عورت کے ولی سے جا کے بات کرتا دولہا. ٹھیک ہے، دولہا عورت کے ولی سے ایجاب و قبول ہوتا. ولی کا مطلب کیا ہے کہ انہوں عورت کی طرف سے، مطلب بلکہ طرف سے وہیں وہ تو وکیل ہوتا، عورت کے جو بھی امور ہے وہ ان کے سپرد ہے، تو انہوں کام کرنا ہے، انہوں ذمہ دار ہیں عورت کے. صحیح ہے، ان کی بیٹی ہوگی یا ان کی ماں ہوگی، جو بھی ہوگی، تو ذمہ دار ہے وہ ہمارے امور کا، ہمارے تمام کے تمام اشکال کا. تو یہ ولی ہے اللہ تعالیٰ کا. جب ولی ہے تو وہ فاعل ہے، لیکن ہم جب ولی ہیں کیا فرمائے؟ المؤمنون کلهم اولیاء الرحمن. تو مومنون اللہ کے اولیاء ہیں، ولی ہیں تمام مومنون. یہاں پہ کوئی بات نہیں ہو رہی کہ خاص جو ہم اولیاء کی بات کرتے وہ بات نہیں ہو رہی، اصل کی بات ہو رہی. فرع کی بات الگ ہے جو ہم اکثر سنتے اولیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، صوفیاء کرام، وہ فرع کی بات رہتی ہے اکثر. یہاں پر جو بات ہو رہی، باریک بات ہو رہی، اصل میں بات ہو رہی کہ تمام کے تمام مومنون کیا ہے؟ اصل میں جو ایمان لا لیا انہیں کیا ہے؟ ہاں اللہ کا ولی ہے انہیں. ٹھیک ہے، وہ ولی کیا معنی میں ولی ہے انہیں؟ کہ ہاں مفعول کے معنی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کو اپنے سپرد کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمانے والا ہے، اس کے لیے مدد فرمانے والا ہے اس کے امور میں، کیونکہ وہ ایمان لایا تو انشاءاللہ اس کے لیے آسانیاں ہونے والی ہیں آخرت میں، دنیا میں بھی انشاءاللہ. تو یہ ایک مطلب ہے. اور ہم جو بات کرتے ہیں اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں تو پھر فرما رہے آگے وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لِلْقُرْآنِ. اور ان میں وہ جو اولیاء ہیں، اصل والے اولیاء، ان میں سب سے بہترین کون ہیں؟ سب سے اکرمہم، سب سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ جس کو اکرام سے بخشا جائے گا، عزت دی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں ان کو، وہ کون ہے؟ جو فرع میں
سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور سب سے زیادہ قرآن اور سنت پر چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ولی ہو گیا اصل میں, ایک ولی ہوگا فرع. اصل میں تمام مسلمین ولی ہیں, فرع میں جو بات ہوتی وہ خاص اولیاء ہوتے. ٹھیک ہے, تو ولی دونوں کے واسطے بھی استعمال ہو سکتا. ہمارے سلفی بھائیاں بیچارے اس میں بھی چکر کھا جاتے, ان یہی پکڑ کے بیٹھے رہے ولی بولے تو خالی اصل میں ولی. ولی یہاں پر بھی ہوتا, ہم جو بات کرتے ہیں اکثر ہم یہ ولی کی بات کرتے ہیں, انہوں بولتے ہیں ہر بچہ ولی. بے شک صحیح بول رہے ہیں آپ, لیکن یہ بھی تو ہے نا, تو یہ بھی اختلاف لفظی ہو سکتا ہمارے میں ان میں خالی پلی بحث ہو رہی ہے ہماری ان کی. ٹھیک ہے, تھوڑا پڑھے تو کیا ہے, کئی بحثیں سلجھ جاتے, معلوم ہوتا ہے کہ بیکار لڑائی ہو رہی تھی. بات نہیں سمجھے ہم آپ کی, نہ آپ ہماری سمجھے. چلیے یہاں پہ روک دیں گے. عقیدہ ٹھیک ہے. الکبائر موبائل سے کہاں پہ جیسا آپ بولے نا پہلے موبائل سے ہو رہے تھے شاپ نہیں, آج نا سمجھ میں آ گیا نا ان لوگوں کو کہ آج ہم سب اپنے الگ الگ طریقے ہیں استعمال کرنے کے. آپ کے قواعد ہیں, ہمارے بھی قواعد ہیں کچھ, ہم ان کے تحت استعمال کرتے ہیں, آپ ان کے تحت استعمال کرتے ہیں. تو آج وہ جو لڑائی جھگڑا تھا پہلے بہت زیادہ, وہ آج ختم ہو گیا. ہم ایک دوسرے کو تسلیم کر لیے کہ آپ بھی اہل سنت ہیں, ہم بھی اہل سنت ہیں. تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, چاروں مذاہب حق پہ ہیں اور محفوظ ہیں. اصل بات یہ ہے محفوظ ہیں. اور کوئی اگر نیا مذہب شروع کیا, چار مذاہب کو غلط کہا, تو ہم اس کو کہیں گے کہ دیکھیے چار مذاہب اتنے سالوں سے چل لیتے آ رہے, وہ محفوظ ہے, ہمارا اسلام اس میں محفوظ ہے. آپ اگر آگے کہیں گے کہ بھائی چاروں مذاہب غلط ہے, تو آپ کا بالواسطہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, ڈائریکٹلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام محفوظ نہیں ہے. یہ مطلب ہو جا رہا آپ کا. تو ہم کہتے ہیں نہیں, چاروں مذاہب کو ہی فالو کیجئے, ان کی اتباع کرنے میں سلامتی ہے. اب کوئی بڑے علامہ ڈلامہ بن گئے تو ان کے لیے انہوں اپنے حساب سے ان کی فقہ و عمل کرتے, وہ الگ ہے, لیکن عوام الناس ان کو پڑھنا نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے, علماء کا اپنا ہے, ان کا بھی, انہوں بھی جب پڑھائیں گے نا, ان کو اپنی رائے نہیں پڑھانا ہے. علماء کیا فرمائے وہ پڑھانا ہے, ورنہ لوگوں میں تشویش پیدا ہو جاتی کیا ہے صحیح کیا غلط ہے. کیونکہ پھر ہمارا یہودی بھائی شروع ہو جاتا, نصرانی کرسچن, دیکھو تمہارا اسلام تو محفوظ نہیں ہے. انہوں پہلے بیٹھے ہوئے ہیں بولنے کے واسطے, کیونکہ انہوں تو محفوظ کر رہے ہیں ان کا دن, تحریف کر دیا ہم کو, تحریف کر کے چھوڑے. اب ہمارے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں, یہاں پہ کچھ نکالوں گا, وہاں پہ کچھ نکالوں گا. تو ہمارا کام ہے جو صحیح راستہ ہے اس پر چلنا ہے, جو محفوظ راستہ ہے اس پر چلنا. دین محفوظ ہے ہمارا. چلیے فقہ میں آج کیا ہے, پچھلی بار پڑھ لیے, کیا پڑھے تھے. غسل پورا تمام ہو گیا الحمدللہ, مکمل ہو گیا. کوئی سوالات ہے کیا؟ نہیں ہے. میٹ دھونا ہے تو تیمم میں کیا ہے, پورا ہوتا کہ نہیں کیا اس ٹائم؟ اچھا, تیمم کے کھانے تھے, وضو کر کے آئے تھے, درود پڑھ رہے تھے, ختم پہ تھا, چند تعداد سے پڑھنے والے جگہ نہیں ہے, کوئی تعداد سے ڈیلی پڑھنے, تھوڑا پڑھنا باقی تھا, تو تیمم بنا کے وہ مکمل طریقے سے درود پڑھنے کے لیے. جی, درود پڑھنے کے لیے مستحب ہے وضو کرنا, تیمم کرنا کوئی نہیں. آپ مستحب ہے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے. تو تیمم کی بنانا چاہنا, تیمم جب کریں گے جب وضو پانی نہیں ہے, جب وضو نہیں کر سکتے جب تیمم کریں گے. اب بات کریں گے اپن اس پر. ٹھیک, تو اچھا اس سے پہلے ایک بات, یہ وضو میں ہم بات کر رہے تھے کہ جو گندگی نکلتی ہے جسم سے, اس سے قاعدہ تھا کہ اس سے وضو ٹوٹتا. تو اس میں ایک بات میں بولنا, ذکر کرنا اس سے پہلے نہیں ہوا ہمارا ذکر, کہ جب کسی کو آنکھ آ جاتی نا اور اس میں سے پانی بہتا, تو وہ پانی درد کے ساتھ بہتا. ہمارے عادتاً جو آنسو نکلتے, نارمل آنسو جو ہیں, نارمل ٹیئرز, اس میں کوئی درد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن جو کنجنکٹیوائٹس جو ہو جاتا کسی کو, آنکھ آنا جو بولتے ہیں نا کنجنکٹیوائٹس, اس میں کیا ہوتا, آنکھ لال ہو کے میل بھی نکلتا اور ساتھ میں درد بھی ہوتا آنسوؤں میں. تو وہ جو ہے
اس سے وہ جو آنسو ہیں جو درد سے نکل رہے ہیں وہ آنسو نجس ہیں، تو نجس خارج ہونے سے کیا ہوتا؟ وضو ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے، خارج ہونا نہیں خالی صرف بلکہ بہنا. خون کا کیا تھا؟ خون پس کا مسئلے میں شمار ہے اس کا بھی. ٹھیک ہے، کہ جو سبیلین کے علاوہ کوئی جگہ سے اگر نکلا تو اس کو خارج ہو کے صرف خارج نہیں ہونا ہے بلکہ بہنا بھی ہے، وہ بھی شرط ہے. تو اگر خالی آنسو نکل کر وہاں پہ اٹکا ہوا ہے صرف ظاہر ہوا تو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن بہا تو جب وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے، ویسے ہی زنانہ عورتیں بچوں کو دودھ پلاتے، تو دودھ پلانے سے کوئی دودھ کے خارج ہونے سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس میں کوئی درد نہیں ہے، وہ ایک قدرتی چیز ہے. لیکن اگر درد وغیرہ کچھ ہو کر جیسے ہی کوئی فلوئڈ نکلتا ہے جسم سے تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کوئی بیماری سے ہے، اس لیے وہ چیز بہنے سے، وہ شے بہنے سے وضو ٹوٹ جائیں گا. ٹھیک ہے، یہ ایک بات میرے خیال سے میں بولنا پہلے نہیں ہو سکا تھا، میں آج بول دے رہا ہوں. تو تیمم کی ہمارے پاس کیا ہے دلیل؟ تیمم کی دلیل کیا ہے بھائی؟ قرآن سے ثابت ہے. کیا ہے؟ ہاں، فتیمموا، سورہ مائدہ کی 6ویں آیت ہے. نہیں، فتیمموا صعیدا طیبا، فتیمموا صعیدا طیبا. اب اس کا ترجمہ کیا ہے آیت کا؟ یہ ہے ترجمہ، لغوی ترجمہ پوچھنا. تو تیمم کا مطلب کیا ہے پوچھنا پڑتا آپ کو پہلے. فتیمموا ہے نا، تیمم کرو. ہاں، کیا ہے تیمم کا مطلب؟ کیا ہے لغوی اعتبار سے؟ قصد یا ارادہ. کیا ہے؟ قصد یا ارادہ. لغتاً اس کا یہ معنی ہے تیمم کا. لغتاً. اصطلاحاً خاص اعضاء کو مٹی سے، وہ ہم کو معلوم ہے، مسح کرنا. ٹھیک ہے، چہرے کا اور کونیوں تک مسح کرنا پاک مٹی سے، وہ اصطلاحی معنی ہے، اصطلاحی تعریف ہے تیمم کی. تو چونکہ تیمم کا مطلب ہی کیا ہے؟ قصد ہے، ارادہ ہے، تو اس لیے تیمم میں نیت کیا ہے؟ فرض ہے. وضو میں فرض ہے نیت، غسل میں فرض ہے نہیں ہے. تو وہاں پر پاکی حاصل کر رہے ہیں، تیمم میں بھی پاکی حاصل کر رہے ہیں نا شرعی اعتبار سے، لیکن وہاں پر فرض نہیں ہے. یہاں پر فرض کیوں ہے؟ کہ تیمم کا معنی خود قصد ہے، نیت کرنا ہے. تو آپ نیت کے بغیر تیمم آپ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مکمل نہیں ہوتا، ہی نہیں، فی اصلی ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فی ذاتی ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو تیمم کا مطلب کیا ہے؟ تو فتیمموا صعیدا طیبا، صعید تو ارادہ کرو. کیا مطلب صعید؟ مٹی کا. ہم جو الٹا اوپر سے اگر ترجمہ کرے تو پاک مٹی کا ارادہ کرو. ٹھیک، تو حنفیہ اس کو پاک بولتے، پاک ہے. طیبہ کا مطلب شوافی کے پاس اس کا الگ معنی ہے. تیمموا صعیدا، تو صعید جو ہے یہاں پہ مٹی کا معنی میں اب اختلاف ہے شوافی میں، ہمارے میں، کہ مٹی آخر کس کس چیز کو اس میں آپ شمار کریں گے. تو حنفیہ کیا فرمایا؟ صعید کیا ہے بھائی؟ صعید کا حروف مادہ صعد، صعید یصعد، صعودا چڑھنا، اوپر. ہاں، تو اوپر زمین کے اوپری حصے پر کیا ہے؟ وہ صعید ہے. تو مٹی کی جنس میں سے جو بھی ہے، مٹی کی جنس مطلب مٹی جینس بولتے ہیں انگلش میں ہم، مٹی کی
ٹائپ جو ہے اس میں سے کیا کیا ہو سکتا؟ ہاں پتھر، تو اس میں سب آ جاتا، پتھر، سٹونز، مٹی بول تو پہلے تو ہم ڈسٹ، غبار اور سینڈ، مٹی، سوئل، یہ سب سٹونز بھی آ جاتا ہے کیونکہ سٹونز جو ہے وہ بھی مٹی کی ہی جنس سے بنتے، ٹھیک ہے. وہ بایولوجیکلی کیا کیا کر سکتے ہیں وہ دیکھنا پڑتا، لیکن ہم کہیں گے کہ جو پتھر بنتا ہے وہ پہلے مٹی سے ہی بنتا ہے، وہ مٹی کی ہی جنس ہے اس کی، ٹھیک ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ سب زمین سے ہیں، زمین سے ہیں. اب بات کریں گے آپ درخت، جھاڑ وغیرہ کی، پلانٹس، ٹریز، یہ کیا بولیں گے ہم؟ یہ مٹی میں ہیں بولیں گے، یہ مٹی سے ہیں، یہ فرام ارتھ، ٹھیک ہے. وڈ، ٹریز، پلانٹس، یہ کیا ہیں؟ مٹی پر ہیں، مٹی پر یہ اگتے ہیں، مٹی میں اگتے ہیں، آن دی ارتھ یہ اگتے ہیں. تو یہ ارتھ ہے نہیں، یہ ارتھ ہے. صعیدن یعنی زمین سے کرو، تو یہ زمین میں آتا، یہ بھی آتا، ہمارا حنفیہ کا استعمال فرما رہا ہوں میں، عرض کر رہا ہوں، یہ آن دا ارتھ. اور کیا کیا ہو سکتا؟ میٹلز، میٹلز کہاں ملتے بھائی آپ کو؟ زمین سے نکالتے نا، اور مائننگ کر کے نکالتے، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے ان کو؟ جیسے گولڈ بھائی، گولڈ، سلور، اور کیا کیا آتا، آئرن، لوہا، کچھ بھی بھائی، یہ کیا ہے؟ ہاں تو یہ صعید میں سے نہیں ہے، یہ جو ہے من صعیدن ہے، یہ علی الصعید ہے، ٹھیک ہے. یا ینبت من الصعید بول سکتے ہیں آپ، صعید میں یہ اگتے ہیں، یہ خود صعید نہیں ہے، یہ صعید میں اگتے ہیں، ٹھیک. یہ ہم کہیں گے تحت الصعید، صعید کے نیچے ہے، یہ ارتھ کے نیچے ہے، یہ ارتھ نہیں ہے خود، یہ زمین نہیں ہے خود، ٹھیک ہے. زمین کے اندر ہے تو یہ انڈر دی ارتھ. یہ کلیئر دکھ رہا بھائی؟ میں لکھ رہا ہوں سب، ہاں بس کلیئر دکھنا بورڈ پہ جو دکھ رہا، سمجھ میں آ رہا ہے یہ فرق؟ کہ ایک چیز زمین سے ہے ہم کہہ رہے ہیں، ایک چیز ہم کہہ رہے ہیں زمین پر ہے یا زمین میں اگتی ہے، وہ چیز وہ خود زمین نہیں ہے. اور ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین کے نیچے پائی جاتی ہے، ٹھیک. تو حنفیہ کہتے ہیں کہ صعید کا مطلب ہے یہ، ٹھیک ہے. تو یہ اور یہ جو درخت، لکڑی وغیرہ یہ سب نہیں ہے صعید میں سے، اور یہ گولڈ، سلور، جو بھی دھات ہیں، جو بھی میٹلز ہیں ہمارے، یہ بھی زمین صعید میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو قاعدہ یہ ہے، کیا بولوں میں قاعدہ؟ کل شیء لا يحترق لا ينطبع ولا يلين. اس سے آپ تیمم کر سکتے. کیا مطلب ہے بھائی؟ ہر ایک چیز جو ڈز ناٹ برن ہوئی تو کیا ہوتا؟ ایش، رماد بن جاتی. رماد کیا مطلب؟ نہیں کیا راخ، ہاں ایسی حالت ہو گئی میری، خالی انگریزی اور عربک میں کھیل لے رہا ہوں، اردو بھول جا رہا ہوں. تو راکھ بن جاتی، راکھ، ایشس. تو وہ چیز سے آپ نہیں کر سکتے تیمم. لا ينطبع او لا يلين کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ پگھلا نہیں سکتے، نہ ہی اس کو نرم کر سکتے. جیسے میٹلز ہو گئے، جلنے والے میں کیا ہو گیا؟
جھاڑ درخت یہ سب ہو گئے، ٹھیک ہے، لکڑی یہ جلنے میں آ گیا. لا ينطبع is not malleable or does not melt. اور malleable یعنی انگریزی میں بولتے ہیں کہ جو چیز کو آپ ہتھوڑے مار کر اس کو پتلا کر سکتے اس کو malleable بولتے ہیں. لا ينطبع اور doesn't شیپ دینے کے لیے، جب ہم لوہے کو شیپ مار کے شیپ دے دیتے لوہے کو بغیر پگھلا کے مارتے اس کو، ویسا بھی کرتے تو اس کو بولتے malleability. ٹھیک ہے، تو وہ لا ينطبع اور does not melt. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ شکل نہیں دے سکتے، مار کے اس کو آپ اپنی شکل دینا چاہ رہے ہیں تو ہم جو ہمارے لوہا ہے اور کیا ہے بھائی اور چیزیں آتے ہیں اس میں، جیسے کہ گلاس آ گیا، گلاس کو بھی آپ پگھلا سکتے، ٹھیک، پگھلا ہے تو وہ یہاں پہ آ گیا، اس سے پھر نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک، تو ہمارے پاس قاعدہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز جو جل جاتی یا اس کو آپ شکل دے سکتے پگھلا کر یا مار کر تو اس سے تیمم نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ہے زمین میں جو ملتا ہے آپ کو وہ سب اس سے کر سکتے. جی اچھا، پتھر کو تراش کے بھی شکل بناتے، نرم کر کے بناتے اس کو آپ؟ نہیں، تھوڑی سی مار کے تو ہاں تو نہیں، لیکن مارے تو پتھر کی کیا ہوتی، ٹکڑے نکل جاتے. لوہے میں ویسا نہیں ہوتا، لوہا خود ٹکڑے نہیں نکلتے اس کے، وہ ویسی کا ویسی رہتا، شکل اس کی بنتی. یہ بات ہو رہی یہاں پہ. پتھر میں آپ مارے تو ٹوٹ جاتا پتھر، تو پتھر کا جز نکل جا رہا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایسی چیز جس کو آپ شکل دے رہے ہیں اس کا جز برقرار ہے اس میں، یہ مطلب ہے اس کا، سمجھ گیا؟ ٹھیک، تو یہاں پر ہم حنفیہ کہتے ہیں یہ ہمارے اسی سے ہو سکتا، اس سے نہیں، اس سے بھی نہیں، اس سے نہیں ہو سکتا. امام شافعی کے پاس اور باریکی ہے کہ ہم اس کو پاک لے تو یہ بات انہوں اس کو ان کا الگ معنی ہے جس کی وجہ سے انہوں صرف اور صرف غبار لے گئے. اچھا، تو یہ پتھر بھی نکال دیا، پتھر سے بھی نہیں ہوتا امام شافعی کے پاس، صرف اور صرف غبار یا مٹی یا آپ کی سوائل، ٹھیک ہے، بس. ملتانی مٹی میں یاد نہیں آ رہا میرے کو، اور جو بھی ہے مٹی ہے بھائی، بس مٹی کیسی بھی رہو، کیسی بھی مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں آپ. ملتانی مٹی جو نا والی کوئی ضروری نہیں ہے ایسی وہ مٹی یہ مٹی. مٹی لفظ مٹی کے آپ کس کو بول سکتے، آپ کو معلوم کس کو بول سکتے، بس اس سے آپ کر سکتے. تو دھول بھی آ جاتی اس میں، ٹھیک ہے. تو کوئی چیز کے اوپر دھول ہے جیسا یہ، اس سے ہم کر سکتے، لوہے سے نہیں کر سکتے، لیکن لوہے پہ دھول جمع ہے پوری، تو اب کیا ہوا، یہ دو لوہے کے اوپر یہ ہے تو آپ کر سکتے. تو وہ دھول آپ کے ہاتھ کو لگنا، اتنی دھول رہنا کہ اتنا دکھنا آپ کو، اتنی زیادہ دھول ہے کہ آپ کو نظر آ رہی ہے ہاتھ پر، وہ دھول کو لگائیے اور آپ کر سکتے. تو آپ لوہے سے نہیں کیا، کس سے کیے، دھول سے کی. ٹھیک، امام شافعی کے پاس صرف دھول گرد مٹی وغیرہ، ہمارے پاس پتھر بھی ہے حنفیہ کے پاس. امام مالک کے پاس میرے خیال سے یہ دھات بھی شامل ہے، وہ ان سے بھی کرواتے ہیں. وہ تفصیلات خالی عرض کر رہا ہوں، کچھ اوپر سے کچھ معلوم ہوا تو پکا جا کے دیکھ لینا کتابوں میں مالکی آ کے، ٹھیک ہے. میں مالکی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں، خالی عرض کر رہا ہوں ہمارے علم کے لیے. ان کے پاس شاید یہ دھاتوں سے بھی انہوں جائز فرمائے امام مالک. ٹھیک، تو یہ سمجھ میں آ گیا قاعدہ کیا ہے، سمجھ میں آ گیا قاعدہ. تو کوئی بھی چیز جو جلتی نہیں، نہ ہی اس کو پگھلا کر ہم اس کی تشکیل دے سکتے ہیں، اس کو نہ اس کو مار کر تشکیل دیتے ہیں، ایسی چیز کے علاوہ ہم کو کرنا ہے تیمم، اس پر جائز ہے. ورنہ اگر وہ جل جاتی ہے یا اس کو تشکیل دے سکتے ہیں، شکل بنا سکتے ہیں اس کی مار کر یا پگھلا کر، تو پھر اس سے تیمم جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ چلیے، تو یہ میرے خیال سے لکھ لیے. تو تیمم کب جائز ہے، تیمم کے لیے شرط کیا ہے؟ پانی نہ رہنے کا. ہاں، تو پانی، تو قاعدہ باب کا یہ ہے، یہ تو اوپر کا لکھ دیا نا، یہ میں میٹ دوں. تو علت کیا ہے جس سے تیمم جائز ہوتا، ہم یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جو قاعدہ تھا، یہ قاعدہ کس کے واسطے تھا، تیمم کس سے جائز،
کس چیز سے تیمم جائز ہے، یہ قاعدہ اس کا ہے. ٹھیک. اب قاعدہ ہے تیمم کب جائز ہے. ٹھیک. عدم وجود الماء نہیں زیادہ اچھا ہے. عدم ٹھیک ہے. وضو اور پانی اویلیبل رہنے پر تیمم کر سکتے ہیں. جی ہاں وہی بات کر رہے ہیں. تو عدم وجود الماء حقیقتاً او حکماً، پانی کا نہیں ہونا، چاہے وہ حقیقت میں ہو چاہے وہ حکمن ہو. کیا مطلب حقیقتاً اور حکمن؟ سے پہلے بھی آیا تھا، وضو میں آیا تھا. حقیقتاً کیا مطلب؟ ایکچولی پانی نہیں ہے آپ کے پاس، حقیقت میں پانی نہیں ہے آپ کے پاس. حکمن یعنی اس کے شرائط ہے پانی کے پاک رہنے کی. نہیں، حکمن کیا مطلب؟ ہاں پانی آپ کے پاس ہے، حقیقت میں ہے، لیکن آپ استعمال نہیں کر سک رہے. کنویں کے اندر ہے، آپ کے پاس رسی وغیرہ ڈول نہیں ہے، یا ہے اوپر تک بھی ہے، آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے پانی برتن میں، لیکن آپ مریض ہے. کیا بولے آپ؟ شیر بیٹھا ہوا ہے. ہاں وہی بات کریں. ہاں تو یہ کیا ہو رہا؟ پانی ہونے کے باوجود بھی آپ استعمال نہیں کر سک رہے، تو وہ حکمن ہے. کیا بولتے تھے انگریزی میں؟ کیا بولتے ہیں حقیقتاً یعنی ایکچولی، اور یہ ایفیکٹولی. نہیں کے برابر. پانی یا تو حقیقت میں نہیں ہے یا نہیں تو نہیں کے برابر ہے، اس کا ہونا بھی نہیں کے برابر ہے. تو ایکچولی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہے ہی نہیں. ایفیکٹولی حکمن کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہو کر بھی نہیں کے برابر ہے. سمجھ گئے فرق حکمن میں حقیقتاً میں؟ اس سے پہلے بھی آیا تھا، یہ وضو میں آیا تھا. اس لیے ہم وضو میں کیا بولے تھے؟ وہ نہیں بہا، بہنے والا تھا، پوچھ دیے خون. ہاں کیوں؟ کیونکہ اس کو پوچھنا، اگر وہ خود سے بہتا تو حقیقتاً بہا تو ٹوٹ گیا، لیکن آپ تو پوچھ دیے تو حقیقت میں بہا نہیں بہا. لیکن بہنے کے برابر ہی ہے، بہنے کے اتنا ہی ہے. آپ اس کو پوچھ دیے اس سے پہلے، وہ الگ بات ہے، لیکن بہنے کے برابر ہی ہوا نا صاحب. تو ہم کہیں گے حکمن خارج ہو گیا نجس، ٹوٹ گیا. سمجھ میں آ رہا؟ قاعدہ کیا ہے اس کا؟ پانی کا نہیں ہونا، پانی کا نہیں ہونا حقیقتاً یا حکمن. میرے خیال سے بہت زیادہ وقت لے رہا ہوں میں، لیکن سمجھ میں آ رہا. اچھا ہے ایسا سمجھانا، اچھا ہے نا، مزہ آ رہا. ورنہ خالی یہ ختم، آگے بڑھ جاتے ہیں. ہو گیا 2 منٹ میں. فقہ میں ایسا کرے تو انٹرسٹ آتا، نہیں تو سو جاتے. بس نہیں بھائی معلوم میرے کو وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ آتا ہوتا ہے، نہیں ہوتا، بس ختم. کیا ٹائم ہو رہا بھائی؟ 50 منٹس ہو گئے. تو یہ بن یہاں پہ روک دیں گے. قاعدے بتا دینا آج. 2 قاعدے معلوم ہے. کیا قاعدے؟ 2. ایک جس پر کر سکتے اس کا قاعدہ، تیمم کس پہ کریں گے آپ، کس سے کریں گے، اور تیمم کب کریں گے اس کا بھی قاعدہ ہے. 2 قاعدے سمجھ میں آ گئے. حجتیں کیا؟ وہ بات کریں گے اپن، کریں گے. وہ 70 میل تک کرنا ہے بولے. کون بولے؟ ہاں کچھ فاصلہ ہے. ٹھیک ہے 70 میل تو روح تو نہیں ہے آپ کے، اب جا کے 70 میل تک پرواز کر کے آئیں گے. ہے اس کا ہے سفر میں ہاں نہیں مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے ایک اوپر سے 2 کلومیٹر ذہن میں رکھیے. 1.86 لگا سکتے آپ. 1 میل ہے وہ، 1 ہاشمی میل ہے وہ، 1 ہاشمی مائل. اتنا حصہ آپ کو غالب گمان ہے کہ نہیں پانی ہے اتنے میرے ریڈیس میں. ریڈیس مطلب سمجھ میں آ رہا نا؟ میں جہاں پہ ہوں میرے سے وہاں پر بھی 1 میل، یہاں پہ بھی پورا 1 میل کا جو فاصلہ ہے میرا. سرکل بنائیے ایک، آپ بیچ میں ہیں سرکل کے،
دائرہ بنائیے, اس میں مجھے غالب ظن ہے, غالب گمان ہے کہ پانی مل جائے گا, تو آپ کو 1 میل نہیں جانا ہے, اس میں گمان کے واسطے 1 میل ہے, یعنی 2 کلومیٹر اوپر سے موٹا حساب. پھر آپ کو جانا کتنا ہے, تو 200 میٹر, 400 قدم, ٹھیک ہے, 400 خطوہ, 400 قدم. تو بات کریں گے, ٹھیک ہے, آگے اگلے رسم میں انشاءاللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.